جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو آپ کو 3 بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں نظر آتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں راج کیا ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہودی ملیں گے, ان کی بہت بڑی خلافت تھی. ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے, قرآن بھی یہ بتاتا ہے, انجیل بھی یہ بتاتی ہے, تورات بھی یہ بتاتا ہے. تبھی تو یہودی اسرائیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا اسرائیل میں, تاکہ ہمارا ماضی واپس لوٹ آئے. بہت بڑے خطے پر کس کی حکومت تھی؟ یہودیوں کی. اس پر سب متفق ہیں, گریٹ امپائر یہودی تھے. آپ بتاؤ یہودی کے بعد عیسائی آئے, اتنی بڑی خلافت یہودیوں کی دنیا کے اکثر آباد حصے پر, اللہ نے وہ یہودیوں سے چھین کے کس کو دے دی؟ عیسائیوں کو. اگر یہ قوم پرستی کی جنگ ہوتی نا تو چھوٹے چھوٹے ملکوں نے وجود میں آنا تھا, اتنی بڑی خلافت اور ریاست نے وجود میں نہیں آنا تھا. اس کا مطلب کیا کہ یہودیوں کی جو اتنی بڑی حکومت دنیا میں قائم ہوئی, قومیت کے نعرے پہ نہیں ہوئی, ایک نظریے کے نعرے پہ ہوئی. اس نظریے میں اتنی اٹریکشن تھی کہ لاکھوں لوگوں نے اس نظریے کے پیچھے قربانی دی اور قوم پرستی کو چھوڑا, اور اس کلمے اور اس نظریے کے پیچھے پوری دنیا میں اللہ نے ان کی حکومت کو قائم کیا. یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے. یہ جب تک کوئی مضبوط تھیوری نظریہ پیچھے نہیں ہوتا, لوگوں کے لیے جان دینا ممکن نہیں ہوتا. قومیت کا نعرہ تو ہٹلر نے لگایا تھا نا, چند ملکوں پہ قبضہ کر کے رشیا میں گیا تو پٹ پٹا کے واپس آ گیا وہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس نے قومیت کا نعرہ لگایا تھا. تو قومیت کے نعرے چلتے نہیں ہیں کیونکہ قومیں مختلف ہوتی ہیں, وہ اس نعرے پہ تھوڑی جمع ہوں گی. رشین کہیں گے تیری قوم جرمن ہے, ہماری رشین ہے, ہم کیوں تجھے مانے بھائی. تو میں نے جا کے اٹلی میں دیکھا عیسائیوں کی جو ہے نا کتنے بڑے بڑے چرچ, ونس اپون اے ٹائم کیسا راج تھا ان کا دنیا پہ. جتنی بڑی ہماری مسجدیں ہیں اس سے بڑے بڑے چرچ ان کے. کتنا پیسہ خرچ کیا, کتنی بڑی بڑی حکومتیں, اور کتنی بڑے خطے پر ان کی ریاست. وجہ کیا کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, سچے پیغمبر کے ماننے والے تھے, دین پر چلتے رہے. اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین کو نافذ کیا. پھر دنیا میں عیسائیت آئی. عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر کو مانتے تھے, تھوڑے سے تھے, لیکن اللہ نے یہودیوں سے لڑوا کے ان کو یہودیوں کی گریٹ امپائر, گریٹ حکومت کا خاتمہ کر کے خلافت کس کی قائم کر دی دنیا میں؟ عیسائیوں کی. عیسائیوں کے بعد اسلام آیا. اسلام جب آیا, مکہ میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کوئی یونیورسٹی نہیں مکہ میں, کوئی تعلیم کا ذریعہ نہیں, لکھنے پڑھنے سے عاری لوگ. اور ادھر روم جو تھے ان کی اتنی بڑی خلافت تھی, وہ لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, مذہب کو فالو کرتے تھے. لیکن اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکہ میں جہاں پانی نہیں ہے. ان کو قرآن ان پہ نازل ہوا, اور عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا کہ ان میں مینجمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے, ان کو جوڑا نہیں جا سکتا, جس کو قرآن نے بیان کیا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری دنیا کی دولت بھی آپ ان پہ خرچ کر دیتے, ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, اللہ نے ان کے دلوں کو اس کلمے کی برکت سے جوڑ دیا ہے. تو کتنی زبردست قربانیاں انہوں نے دی ہیں, اور قوم پرستی کا کیسا خاتمہ کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سب سے پہلے عرب کے خلاف ہوئی ہے, حالانکہ آپ عربی تھے. غزوہ بدر ہوئی ہے نا پہلے, ادھر بھی عرب ادھر بھی عرب, اور پھر عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ قریشیوں کے خلاف ہوئی ہے جو آپ کا خاص قبیلہ تھا. پھر قریشیوں میں بنو ہاشم کے خلاف ہوئی ہے جو اس قبیلے در قبیلہ جو آپ کا خاص قبیلہ ہے. آپ اپنے چچا پھوپھی زاد بھائیوں سے آپ کی سب سے پہلے جنگ ہوئی ہے. اس میں اسلام نے اس کانسیپٹ کا جو ہے نا جڑ سے اکھاڑ دیا کہ قوم پرستی کی اسلام میں جنگ کا تصور نہیں ہے. زمین پہ حکومت ہوگی, لڑائی ہوگی, ایک نظریے کے پیچھے. وہ نظریہ کیا ہے؟ ہم خدا کو, اس کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں, اور دنیا میں اللہ کے احکامات کو ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے, دنیا میں بھی نافذ کریں گے. اس نظریے میں اتنی پاور, اتنی طاقت, خدا کی قسم کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے نبی کو فالو کرنے والے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے. تھوڑے عرصے میں, انگریز لکھتے ہیں یہ بات کہ دنیا حیران ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں, حضرت عمر کا جب دور حکومت آیا ہے 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. کتنے بڑے حکم. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا, جب ان کی ہسٹری پڑھی ہے پتا چلا یہاں صحابہ کرام آ چکے تھے. دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ, ناروے جو ہے نا, ناروے
جو بالکل دنیا کا آخری کنٹری ہے, اس کا بھی نارتھ جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے, کبھی نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے, وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. وہاں جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. ابھی سردی تھی, فلائٹیں کینسل ہو رہی تھیں, ورنہ ہم چلے جاتے. وہاں بھی مسلمانوں کے سکے موجود ہیں. جب گئے نا وہاں لوگ, تو وہ جو عرب کے تجارتی سکے ہوتے ہیں نا, اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یا عربوں سے تجارتی لین دین. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچا ہو. او بھائی اونٹوں پہ کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کیے, یہ تو بڑی روم کی تو بڑی طاقتیں تھیں. حکومتی سطح پہ جب کوئی قوم لڑائی کی تیاری کرتی ہے اور 1000 سال سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہو, تو کیا آپ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ادھر عرب کے بدو ہیں جن میں سائنس کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس, کوئی سائنسدان نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ مجھے ایک بات, یہ خوشبو کس نے اتنی تیز لگا دی ہے یار؟ یہ اچھی بلی چل رہی تھی دھوئیں والی اود کی, سائنس نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ پہلے یہودیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی بھائی؟ پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی؟ پھر عیسائیوں کے بعد کس نے حکومت کی ہے دنیا پہ؟ مسلمانوں نے راج کیا. آپ افغانستان میں کابل جاؤ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل فتح ہو گیا تھا. آذربائیجان جاؤ, میں گیا ہوں نا آذربائیجان, ازبکستان گیا ہوں, ازبکستان, آپ وہاں کی ہسٹری پڑھو, حضرت عثمان کے دور میں یہاں پر مسلمان فوجیں داخل ہو چکی تھیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان سے, بخاری یا مسلم کی روایت ہے, آذربائیجان سے حضرت عثمان کو خط لکھا, آذربائیجان سے, کہ قرآن کا ایک نسخہ متعین کریں. لوگ مختلف قراتوں, مختلف نسخوں کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. آذربائیجان یا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو ایک قرآن, ایک مصحف مرتب کر کے دے. حضرت عثمان نے فوراً مشاورتی کونسل بلائی اور اس پر کام شروع کر دیا. تو یہ خط کہاں سے گیا تھا حضرت عثمان کے پاس؟ آذربائیجان کہاں ہے؟ حضرت عثمان کدھر تھے؟ ترکی میں آپ جاؤ, کتنا دور ہے ترکی بھائی عرب سے. آپ کو وہ جو دیوار ہے نا جو 1000 سال سے کوئی گرا نہیں سکا تھا, اس دیوار کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئے گی. آپ نہیں آ رہا سمجھ, میرا خیال ہے نہیں آ رہا. کسی ایسے نعرے کے پیچھے نا جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نظریے میں دم نہ ہو, اس نظریے کی بیس پر اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کبھی بھی نہیں آتا. پہلے بنو امیہ کی خلافت, خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کی خلافت میں اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے. محمد بن قاسم آپ کیا سمجھتے ہو کس دور کا آدمی تھا جب وہ سندھ فتح کیا ہے؟ ملتان تک آ گیا تھا وہ. یعنی آپ اس نقشہ دیکھو نا, اس زمانے میں, پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا میں چاروں طرف آپ نظر دوڑاؤ گے مسلمان فاتحین داخل ہو رہے تھے. دیبل کے راستے سندھ میں محمد بن قاسم آیا. محمد بن قاسم کا شمار تابعین میں ہوتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی تھی. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم لشکر کو لے کے چلائے. 17 سال کی عمر میں سوچو میپ کیسے پڑھا ہوگا کہ دیبل کدھر ہے, سندھ کدھر ہے, راجہ داہر پہ کیسے حملہ کرنا ہے. راجہ داہر اور اس جیسے کمانڈر کی تو صدیوں سے وہاں حکومت تھی. کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی, کون سا میپ انہوں نے استعمال کیا کہ اس راستے سے ہم سفر کرتے کرتے سمندر پہ اتریں گے, سمندر کے راستے دیبل میں داخل ہو کے راجہ داہر کی فوجوں سے ہم لڑیں گے, لڑنے کے بعد فتح ہوگی تو سندھ سے آگے فتح کرتے کرتے ملتان شریف جا کے پہنچیں گے ہم. ملتان میں جب راجہ یہ محمد بن قاسم پہنچا تو پھر خلافت تبدیل ہو گئی تھی, بغاوت ہوئی تھی, تو کمانڈر چینج ہو گیا, اس نے بلا لیا محمد بن قاسم کو. تو آپ مجھے بتاؤ یہ پٹھان, مہاجر, پنجابی کے نعرے کی بیس پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر محمد بن قاسم کہتا ہے میں عربی ہوں اور بنو امیہ کا ہوں تو بنو امیہ کی خلافت میں نے قائم کرنی ہے, تو امیہ خاندان کے چند لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے, باقی سارے کیا کر جاتے؟ بولو نا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی جنگیں ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. تو دنیا میں 1920 میں ترکی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. میں بھی جب وہاں گیا نا اٹلی میں, پیرس میں, تو پیرس میں ہم نے مسلمانوں کی توپیں دیکھی. صحیح ہے نا, جو الجزائر میں لڑائی ہوئی تھی نا. ابے بھائی فرانس کی لڑائی ہوئی تھی الجزائر سے, یہ زیادہ پرانا قصہ نہیں ہے. تو الجزائر سے انہوں نے توپیں پکڑی تھیں. اس وقت ہم توپیں غیر مسلموں سے ادھار نہیں لیتے تھے. اب تو ہم پٹاخہ بھی لینا ہونا تو چائنا سے لے رہے ہوتے ہیں. شب برات میں پھاڑنے کے لیے پٹاخے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پٹاخہ بھی شب برات میں ہم خود
نہیں بنا رہے. یہ تو اب زوال ہے نا, یہ 100 سال پہلے نہیں تھا. توپیں ہماری اپنی تھیں, بم ہمارے اپنے تھے, سائنسدان ہمارے اپنے تھے. اللہ نے ایسا عروج دیا مسلمانوں کو کہ سائنٹسٹ بھی ہمارے. انگریزوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 400 سال تک ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. 400 سال تک, 2-4 دن کی بات نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں گورے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا نا, قسطنطینیہ جو استنبول ہے ترکی کا, کیونکہ یہاں یہ دو حکومتیں تھیں نا عیسائیوں کی, 2 فرقوں میں بڑے فرقے 2 تھے, آرتھوڈاکس اور ایک کیتھولک. تو کیتھولک کی جو خلافت تھی وہ اٹلی میں تھی, اور یہ جو تھے آرتھوڈاکس جو تھے ان کی خلافت تھی یہاں ترکی میں. تو دونوں ان کے گریٹ امپائر سمجھے جاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنا بڑا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مکہ میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ عرب اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے ہم ان کو. لکھنے پڑھنے کا رواج آپ کو بولنا پڑے گا نہیں ہے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تجارتیں بھی باہر سے ہو رہی ہیں تو کھانے کو ملتا تھا, شام بام سفر کرنے جاتے تھے تو کچھ آ جاتا تھا گھر میں راشن. فاقوں والی زندگی. او مسکین ذا متربہ, قرآن جن غریبوں کا ذکر کرتا ہے نا مکہ کے, جن کو کھلانے کی ترغیب دے رہا ہے, میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں ہم کہتے ہیں اس قسم کے غریب آج کل مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے. اللہ کہتے ہیں اس مسکین کو کھلاؤ ذا متربہ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو. آج کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے, توند نکلی ہوئی ہوتی ہے, اس کی توند نکلی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کو دال چاول کھلاؤ کھائے گا ہی نہیں. وہ فقیروں کے اسٹائل چینج ہو گئے ہیں. اور یورپ کے ہم نے فقیر دیکھے, وہ تو ایسا آدمی کا دل کرتا ہے بھائی تو کھڑا ہو جا ہمیں یہاں بٹھا دے. وہاں تو اور عجیب اسٹائل کے فقیر ہیں, بھائی باجے لے کے بیٹھا ہے گانا گا رہا ہے. اور میں نے دیکھا ایک فقیر جو ہے نا اس کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے. میں نے کہا شاید یہ پتہ نہیں کس چیز کا نمبر ہے. انہوں نے کہا یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے. بھیک اکاؤنٹ میں ڈالیں بھائی آپ. ہم نے کہا یار ان کا اسٹائل ہی چینج ہے. وہ غریب آدمی آیا نا, ایک کسی نے کہا کہ یار وہ کل آنا. اس نے کہا ایک 5 روپے دے دو. اس نے کہا کل آنا. اس نے کہا اس کل کے چکر میں نا اس علاقے میں لاکھوں روپے میرا پھنسا ہوا ہے. یہاں پہ کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. مس کالیں بھی چل رہی ہیں. غریب آیا, کہنے لگا کہ خاتون سے کچھ کھانا وانا ہے. اس نے کہا یہ تیار نہیں ہوا. کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جب تیار ہو جائے مس کال دے دیے گا آپ. تو یہ غریبوں کے اسٹائل چل رہے ہیں. عرب کے غریب واقعی غریب تھے, آج بھی ایسے غریب بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں, وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنی غربت, جب اتنی غربت ہوتی ہے تو انسان کے بڑے بڑے ویژن ہو سکتے ہیں. بولو نا, کوئی بڑا سوچتا ہے. وہ غریب آدمی کیا سوچے گا, یار میرا پیٹ بھر جائے, مجھے کہیں سے بہت ہی غربت ہوگی تو چپل چرانے کی سوچے گا, یار بس مسجد کے چپل چراؤں, کوئی انتظام ہو جائے میرے لیے. اتنی غربت والے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. ایسی قوموں کی آپس میں جنگیں تہذیب نہیں ہے, جنگیں ایسی کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند. بڑی بڑی حکومتیں تھیں اڑوس پڑوس میں, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, لیکن یہاں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. یار یہ قحط زدہ علاقہ ہے, ریگستان ہے, گھاس کا تنکا اگتا نہیں. آپ کبھی جہاز میں سفر کریں مکہ تو دیکھیں نیچے ریگستان ہی ریگستان. یار ادھر کیا کرنا ہے ہم نے حکومت کر کے, ملے گا کیا یہاں سے. یہ تو تیل اب دریافت ہوا ہے نا, اس وقت تھوڑی دریافت ہوا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں, آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. ویژن کیا ہے, ویژن آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میری امت کا وہ گروہ جو استنبول پہ حملہ کرے گا, نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, کیا بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. میں اور آپ اس دور میں ہوتے, ہم کہتے بھائی یہاں کھانے کی بات, کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی, کھانے کو. جیسے وہ ایک عورت نے اپنے میاں سے بولا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو آپ بتائیے خرچہ کتنا ہوگا. اس نے کہا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا سوئٹزرلینڈ کا کوئی خرچہ نہیں. کہتا ہے بیگم سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. اگر ایک غریب آدمی کی بیگم یہ بات کرے کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, اور وہ کہے کہ ویژن بڑا ہونا, جیسے موٹیویشن اسپیکر آج کل بتا رہے ہوتے ہیں نا
آپ لوگ سنتے ہوں گے بہت سارے نوجوان موٹیویشنل اسپیکرز کو, بڑی بڑی بات صحیح بھی کرتے ہیں, باتیں بہت پھینک بھی رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. ویژن بڑا ہونا چاہیے. ابے کتنا بڑا ویژن کرے گا آدمی؟ لوگ مذاق اڑائیں گے دکان پکوڑوں کی, باتیں کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے بڑا ویژن ہونا چاہیے, لیکن کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. تو اب آپ بتاؤ, آج کوئی اس طرح کا غریب آدمی ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یوں ایسا جس نے جو ہے نا یہ کر دیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ کے بات کر, تو باتیں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ پہ, وہ بھائی عیسائیوں کی ایسی ریاست ہے یار جو 1000 سال تک کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا. اتنی موٹی دیوار جس پر گاڑیاں چلتی ہیں, چلتی تھیں بھی اب بھی ہیں, اور چاروں طرف انہوں نے اس کا حصار کھینچا ہوا ہے. دنیا میں کوئی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا. ایسی توپ اب تک ایجاد نہیں ہو جس دیوار میں دراڑ مار دے. کتنا, اور اس وقت تو ایسی توپیں تھی بھی نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں سب سے بہترین لشکر, نعم الامیر امیرھا, اس کا کمانڈر کتنا اچھا ہوگا جو قسطنطینیہ پہ کو فتح کرے گا. یہ ویژن جو ہے نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے. جب انسان کا کانسیپٹ مضبوط ہوتا ہے نا, بہت 2 اور 2 4 کی طرح اس کو پتا ہو کہ میں صحیح ہوں, اس پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین نہیں ہوتا, وہ ایسی باتیں کر کے قوم میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا. جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنی ہے تو اسی وقت سے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے تیاریاں شروع کر دیں کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئے؟ ہمارے حصے میں. اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی گئے اس لڑائی میں شرکت کے لیے. 90 سال کی عمر میں آپ کا وہاں انتقال ہوا ہے. اتنے بڑھاپے میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے, یہ فضیلت حاصل ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ ہسٹری اگر اینک لگا کے پڑھے نا تو آپ کو لگے گا بھائی دنیا میں حکومتیں کس نے کی ہیں؟ آسمانی مذاہب نے. اس کا مطلب ان کا لنک پیغمبروں کے ساتھ تھا, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ اسلام ہو. آج بھی دنیا میں میجورٹی کس کی ہے؟ جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں. تو آپ ان مذاہب کو کالعدم قرار دے دیں کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ سب مذہبی لوگوں کے چورن چٹنیاں ہیں, منجن ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے کیا ہے؟ خلاف. ایک ایتھیسٹ ہے, اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان نام کی کوئی شخصیات آئی نہیں ہے, یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہہ رہے ہیں ایسی بنایا ہوا اہل کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں نے نا اپنا منجن بیچنے کے لیے. منجن تو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ بس انہوں نے ایسی کہانی ہے, کوئی ثبوت تھوڑی ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ان کو چاہیے ثبوت سائنسدانوں سے, حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, جو ایک سائنس, ہسٹری کی بھی تو سائنس ہوتی ہے نا. وہ کسی تاریخ دان سے پوچھو گے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے تھے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو, بیان میں نے بات ریکارڈ کروائی کہ یہ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا تو کتنا پاگل ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا انکار کر رہا ہے, کہہ رہی یہ فرضی شخصیات تھیں, کوئی تھے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سے سال شروع کیا گیا ہو, کیلنڈر چلتا آ رہا ہو, یہ کیلنڈر اس بات کی علامت ہے کہ اس پیغمبر کے وجود کا دنیا میں کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ جو کیلنڈر دنیا میں سب سے زیادہ چلا, عیسائی کیلنڈر چلا ہے نا. جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی کیلنڈر چلتا تھا. جب وہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر کس کا کیلنڈر غالب آ گیا؟ عیسائیوں کا کیلنڈر. تو ہم جب کہتے ہیں 2022, اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ. عیسائی کہتے ہیں وفات سے, ہم کہتے ہیں آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے. وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہو نہیں ہوئی ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جس پیغمبر کے اتنی بڑا تاریخی واقعہ ہے, بھائی تھوڑا سا بچوں کو چپ کرا لے تھوڑا سا, تو جس پیغمبر سے ایک منسلک ہے ایک چیز, اسی پیغمبر کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو پیغمبر دنیا میں آئے تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا, اور پھر اس پیغمبر پر ایمان کیسے لے آئے اتنے سارے لوگ, ان کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے تیار کیسے ہو گئے. کسی جھوٹے شخص کے لیے, اتنے جھوٹے شخص کے گرد اتنی بڑی انسانیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, کبھی بھی جمع نہیں, اور اتنی قربانی نہیں دے سکتی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں جو دعوے کیے ہیں کہ ہم نے ان کو جو معجزے دیے تھے, مردوں کو زندہ کر دینا اور
کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگا کے شفا مل جانا, یہ سارے معجزے لوگوں نے دیکھے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ برحق ہونے کی علامت ہے. میں جلدی سے بات کو ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں, تمہید میری اکثر بیانات میں لمبی ہو جاتی ہے.